ایسی انسٹیٹیوشن جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیزاسٹر کو ڈیل کریں، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہم نے اس کے لیے فنڈز کتنے رکھے ہوئے ہیں، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان 10 ملکوں میں ہے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ ولنریبل ہیں، تو ہم نے اس پورے انفراسٹرکچر کو کتنا ریزیلینٹ بنایا ہے ٹورڈز ڈیزاسٹر ریڈکشن کے حوالے سے، تو اس طرح کی ہماری کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. کمیونٹی کو بھی ہم نے اس طریقے سے پریپیئر نہیں کیا ہوا تھا، نہ ہماری اتنی انسٹیٹیوشنز پریپیئر تھیں. اف وی ہیو بین آن ٹاپ آف اٹ تو ہم ان نقصانات کو کچھ کم کر سکتے تھے. نیچرل ڈیزاسٹر تو آتا ہے لیکن پھر اگر ہماری تیاری نہیں ہوتی، ہم اس کو مینیج اچھا نہیں کرتے تو نقصان پھر اس کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. گورنمنٹ کا رسپانس ورسز اگر ہم اس کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جیسے آپ کا ہے IRC، کیا ڈفرینسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ رسپانس جتنا اسپیڈ اپ ہونا چاہیے تھا اس سے تھوڑا سا سلو تھا. تقریباً 1100 سے اوپر ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں. میٹ کی وارننگس ہمارے پاس آتی رہی تھیں کہ اس دفعہ بہت زیادہ برساتیں ہوں گی اور یہ کوئی دس از 7th مانسون اسپیل. یہ وہ ونڈو ہوتی ہے جو آپ کو ایکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیس دے دیتی ہے. نو ڈاؤٹ اس میں چیزیں سلو تو رہی ہیں اور ابھی تک کمپلیٹ ڈیمیج اسیس نہیں ہو سکا. آئی کین سی they have been doing a tremendous job. ریلیف کیمپس کے اندر کافی اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے. سول ملٹری کوآرڈینیشن بھی بہت اچھی رہی ہے کیونکہ ایویکویشن جن جگہوں پہ ممکن نہیں تھی وہاں پہ بھی آدمی نے پہنچ کے چیزیں لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے. لیکن there is lot much which could be improved. 2010 والے فلڈ میں 20 ملین پیپل افیکٹڈ ہوئے تھے اور ابھی 33 ملین ہیں. سندھ کے کیس میں آپ دیکھیں تو یہ جو کھڑا ہوا پانی ہے 2.5 مہینے تک کھڑا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ زمین اویلیبل نہیں ہوگی جو اگلی آپ کی ایگریکلچر جو ویٹ کی کاشت ہونے والی ہے. تو فارمرز آر ریئلی وریڈ کہ کیا کیا جائے. میڈیکل ایشوز جو اس وقت رائز ہو رہے ہیں، کیا IRC نے یا کسی اور آرگنائزیشن نے یا حکومت کی طرف سے آپ نے دیکھا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اس وقت تو موبائل ہیلتھ کیمپس کر رہے ہیں کہ ہر ایریا میں جا کے ہم 3 سے 4 دن کا مسلسل کیمپ جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں. ڈفرینٹ میل کے لیے الگ، فیمیل کے لیے الگ، تاکہ ان کو امیڈیٹ سپورٹ دی جا سکے. اور اگر کوئی بہت سیریس ایشو ہے تو پھر ان کو کسی بڑے ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹل ہے وہاں پہ ریفر کیا جا سکے. گورنمنٹ نے ایک اسٹینڈرڈ لسٹ جاری کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو کس طرح کے اشیاء بھیجیں، جس میں جو راشن ہے وہ بھی وہ ڈرائی راشن کی بات زیادہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیمپس میں پکا ہوا کھانا تو ہم پہنچا رہے ہیں، یا ٹینٹس دیں، ماسکیٹو نیٹس دیں، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کٹس دیں. کس فرد یا کس ادارے کو احتیاط دینی چاہیے اور کس کو نہیں؟ میڈیا اس میں بہت زبردست کردار ادا کر رہا ہے. آج کل انفارمیشن بہت ساری واٹس ایپس کے تھرو، ٹیلی فون میسج کے تھرو بھی یوز ہو رہی ہے کہ کسی گاؤں سے میسج آتا ہے کہ جی اس گاؤں میں لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ کیمپ تو بنا ہوا ہے لیکن خواتین کے حساب سے جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں کہ ڈگنیٹی کٹس چاہیے. بچوں کو سوکھا دودھ نہیں مل رہا کیونکہ مارکیٹ میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو وہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. ریلیف کمشنرز کی جو آفیسز ہیں وہاں پہ بھی پیمپلیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نمبر پہ آپ کال کریں، یا یہ ہیں فوکل پرسنز. ان کے فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ چینلز کے ریڈیو کے تھرو بتایا جا رہا ہے. کیا اسیسمنٹ ہے کہ کتنا عرصہ درکار ہوگا ان تمام لوگوں کی زندگیاں بیک ٹو نارمل ہونے میں؟ چیف منسٹر آف بلوچستان ہوا سینگ کہ بلوچستان کو دوبارہ بنانے میں 25 سال لگ جائیں گے. اور اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ کتنے ریسورسز ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں. آلریڈی اکنامک کرائسس فیس کر رہے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس. اس کے اندر پھر یہ اگر $10 بلین کا آپ کا لاس ہوتا ہے، ہم اس کو پراپر طریقے سے اس میں انویسٹ نہیں کر پائے یا اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پائے، اٹ ول ٹیک مینی ایئرس. کیا آپ کو کسی قسم کی اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے حکومت کے جو ریسٹرکشنز ہیں انٹرنیشنل NGOs پر؟ ہمیں ابھی تک تو کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ ہنڈرنس فیل نہیں ہوا، کیونکہ کافی جگہوں پہ جیسے ہم لوکل پارٹنرز کے تھرو کام کرتے ہیں تو انہیں تو گورنمنٹ نے بلینکٹ NOC دے دیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک انہیں کوئی NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے، دے کین گو اینڈ ورک. ہمارے کیونکہ آلریڈی اسٹینڈنگ MOUs گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کام اسٹارٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کرتے ہیں، انہیں بتا کے جاتے ہیں. ایوری ایئر ہمیں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا پڑتا ہے. ان کے ساتھ کافی ایڈوکیسی رہی ہے کہ آپ اس کو 1 سال کے بجائے اگر آپ اس کو 3 سال یا 5 سال تک کر دیں